امان اور دانیال بچپن کے دوست تھے۔ دونوں نے ایک ہی محلے میں آنکھ کھولی، ایک ہی اسکول میں تعلیم حاصل کی اور ہر خوشی اور غمی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ ان کی دوستی اتنی گہری تھی کہ لوگ انہیں بھائیوں کی طرح سمجھتے تھے۔ ایک شام وہ ہمیشہ کی طرح پارک کے پرانے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور ہر چیز سنہری روشنی میں نہا رہی تھی، مگر آج فضا میں تناؤ تھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کسی کو نہ بتانا، امان دانیال غصے میں بولا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا دانیال، یقین کرو، لیکن تم نے کر دیا، دانیال نے کھڑے ہو کر غصے میں کہا۔ تم نے وعدہ کیا تھا اور اب پورے محلے کو معلوم ہو گیا ہے کہ میرے والد کو مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ یہ میرے لیے کتنا شرمندگی کا باعث ہے۔ امان وضاحت دینا چاہتا تھا، مگر دانیال کی آنکھوں میں چھپی تکلیف دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ اس سے واقعی ایک بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ میں اب تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، دانیال نے سخت لہجے میں کہا اور وہاں سے چلا گیا، امان کو تنہا چھوڑ کر۔ دن گزرتے گئے لیکن دانیال نے امان کو نظر انداز کرنا جاری رکھا۔ اسکول میں، گلی میں اور کھیل کے میدان میں وہ ایسا ظاہر کرتا جیسے امان موجود ہی نہ ہو۔ امان شدید افسردہ تھا۔ اس نے کئی بار معافی مانگنے کی کوشش کی، مگر دانیال سننے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ پھر امان کے ذہن میں ایک خیال آیا، اگر الفاظ بے اثر ہو گئے تو شاید عمل کام کرے۔ ایک شام امان دانیال کے گھر کے پاس گزرا تو دیکھا ان کے صحن میں ایک پرانی لکڑی کی کرسی ٹوٹی پڑی تھی۔ وہ کئی ہفتوں سے خراب حالت میں تھی اور دانیال کے والد کے پاس اسے ٹھیک کرنے کا وقت بھی نہ تھا۔ اس رات امان خاموشی سے وہ کرسی اپنے گھر لے آیا۔ اس نے پرانے کناروں کو ہموار کیا، ڈھیلے جوڑوں کو کیلوں سے مضبوط کیا اور ایک نیا رنگ دیا۔ پھر طلوع آفتاب سے پہلے اس نے کرسی واپس دانیال کے صحن میں رکھ دی۔ اگلی صبح دانیال جیسے ہی گھر سے نکلا، اس کی نظر کرسی پر پڑی۔ وہ حیران رہ گیا۔ اس نے ہاتھ پھیرا، نرم لکڑی کو محسوس کیا اور دل میں ایک انجان سی حرکت محسوس کی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کس کا کام ہو سکتا ہے، مگر وہ خاموش رہا۔ کچھ دن بعد دانیال اسکول میں کینٹین میں بیٹھا تھا کہ اسے ایک عجیب چیز نظر آئی۔ اس کی میز پر اس کا پسندیدہ ناشتہ گرما گرم سموسے پڑے تھے۔ اس نے ارد گرد دیکھا، حیران تھا کہ یہ کس نے رکھے ہیں۔ اس نے خود تو نہیں خریدے تھے اور کسی بھی ساتھی نے اس پر دھیان نہیں دیا تھا۔ پھر اس کی نظر امان پر پڑی، جو قریب بیٹھا کتاب پڑھنے کا بہانہ کر رہا تھا۔ دانیال نے غصے میں ہونٹ کھینچ لیے، یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ اگلے دن اس کی سائیکل، جس کی زنجیر کئی دنوں سے ٹوٹی ہوئی تھی، اچانک ٹھیک مل گئی۔ نہ ہی اس کے والد نے اسے ٹھیک کیا تھا اور نہ ہی کسی اور نے۔ کچھ دن بعد اس کی کھوئی ہوئی نوٹ بک اچانک اس کے بستے میں ملی، حالانکہ اس نے کئی بار ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ یہ چھوٹے خاموش احسانات کئی دنوں تک جاری رہے۔ دانیال نے کبھی ان کا ذکر نہیں کیا، مگر وہ انہیں نظر انداز بھی نہیں کر سکا۔ ایک بارش والی سپہر دانیال اسکول سے دیر سے نکلا۔ یہ چھتری گھر بھول گیا تھا اور موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اسکول کے دروازے پر پہنچا، اس نے دیکھا کہ امان وہاں کھڑا ہے، ہاتھ میں چھتری لیے۔ الفاظ کہے بغیر امان نے چھتری کھولی اور دانیال کے ساتھ چلنے لگا۔ دانیال نے کوئی مزاحمت نہیں کی، دونوں خاموشی سے ایک ساتھ چلتے رہے، جیسے پرانے وقتوں کی طرح۔ جب وہ دانیال کے گھر پہنچے، امان رکا۔ اس نے چھتری دانیال کو تھمائی اور جانے کے لیے مڑا۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ دانیال نے پہلی بار بات کی۔ اس کی آواز نرم تھی مگر جذبات سے بھری تھی۔ امان نے پلٹ کر دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی۔ کیونکہ میں معذرت خواہ ہوں۔ دانیال نے چھتری کی طرف دیکھا، پھر امان کی طرف، اور تب اسے احساس ہوا امان نے معافی صرف لفظوں سے نہیں بلکہ اپنے ہر عمل میں مانگی ہے۔ دانیال نے گہری سانس لی اور کہا، مجھے معلوم ہے۔ امان کی آنکھوں میں خوشی چمک اٹھی اور پھر بغیر کسی الفاظ کے دانیال نے وہ کیا جو کئی ہفتوں سے نہیں کیا تھا، وہ مسکرایا۔ اگلے دن دانیال اسکول کے صحن میں امان کے پاس آیا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ویسے میری سائیکل کیسے ٹھیک کی تھی؟ دانیال نے لاپرواہی سے پوچھا۔ امان نے مسکرا کر کہا، یوٹیوب کی مدد سے۔ دانیال ہنس پڑا۔ امان نے اس کی ہنسی کو بہت یاد کیا تھا۔ اس دن کے بعد ان کی دوستی پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ دونوں نے سمجھ لیا تھا کہ دوستی غلطیاں نہ کرنے کا نام نہیں بلکہ ان غلطیوں کو درست کرنے اور معاف کرنے کا نام ہے۔ اور اس بار معافی خاموش تھی مگر اس کی گونج دل تک پہنچ گئی تھی۔ پیارے دوستو، سچی دوستی غلطیاں نہ کرنے میں نہیں بلکہ انہیں سدھارنے کی کوشش میں ہے، بغیر کسی توقع کے۔